يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من العامل إذا عمل أن يتقنه. برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑھائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا تنہا مالک، خالق اور وہی معبود حقیقی ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس روئے زمین پر مبعوث کیے گئے سارے ہی انبیاء کرام پر، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے ساری دنیا والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا۔ خواتین و حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی ہے، جس میں وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب عمل کرنے والا عمل کریں تو اس کو پوری مہارت کے ساتھ، پوری مضبوطی کے ساتھ انجام دے۔ کسی بھی عمل کو مہارت اور مضبوطی کے ساتھ انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت عمل کے جو شرائط ہیں ان کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے بندہ عمل کرے۔ نمبر 2، عمل کرنے کے بعد، عمل سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کیے ہوئے عمل کی حفاظت کرے۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ان دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلا ہے قبولیت عمل کے شرائط۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، نیک اعمال کی قبولیت کی بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان، عقیدے کی درستگی، توحید کی مضبوطی۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے، نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو کہ عورت، وہ مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، وہ مومن ہو۔ فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور اس کے اعمال کا بہترین صلہ دیں گے۔ ایمان اس کی ضد ہے کفر۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کا منکر ہوگا اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ایمان کو ختم کر دینے والے کفری امور 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 اعتقادی، جن کا تعلق دل سے ہے، عقیدے سے ہے۔ نمبر 2 قولی، نمبر 3 فعلی۔ ایمان کو ختم کر دینے والے کفریہ امور جن کا تعلق عقیدے سے ہے، دل سے ہے، ان میں سے ایک ہے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو بہتر، مکمل اور قابل اتباع سمجھنا۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ اور دین کو تلاش کرے گا فلن يقبل منه، اللہ اس کے دین کو قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے شریعت اسلامیہ سے بغض رکھنا، دل میں شریعت اسلامیہ سے بغض رکھنا، چاہے وہ اس پر عمل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے کسی بھی ایک حکم سے اگر بندہ دل میں بغض رکھتا ہے، ناپسندگی رکھتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔
آدمی داڑھی سے بغض رکھے یا اللہ اور اس کے رسول کے کسی بھی چھوٹے بڑے حکم سے دل میں بغض رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے. اللہ نے فرمایا والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کی نیکیوں کو غارت کر دے گا. ذالک بانہم کریہوا ما انزل اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ چیز کو ناپسند کیا. فاحبط اعمالهم، اللہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا. ایمان کو ختم کر دینے والے کفریہ امور جن کا تعلق زبان سے ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا، شریعت اسلامیہ کا، شعائر اسلام کا مذاق اڑانا یا دینداروں کا مذاق اڑانا ان کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ، اس کی آیتیں، اس کا رسول مذاق کے لیے رہ گئے ہیں. لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ. فقد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو. جنگ تبوک کے موقع پر ایک مجلس میں ایک منافق نے صحابہ کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے ان قاریوں جیسا، ان قراء جیسا کسی کو نہیں دیکھا، یہ بڑے بزدل ہیں، زبان کے جھوٹے ہیں اور میدان جنگ سے بزدلی دکھانے والے ہیں. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی، اتنے میں جبریل امین وحی لے کر کے نازل ہو گئے، جس میں اللہ نے فرمایا مذاق اڑانے کے بعد بہانے مت بناؤ. لا تعتذروا، تمہارے بہانے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. فقد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو. ایمان کو ختم کر دینے والے کفریہ امور جن کا تعلق عمل سے ہے، ان میں سے ہے جادو کرنا یا کاہنوں کے پاس، جوتیشوں کے پاس جانا جو غیب کے دعوے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، عراف کے پاس جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اس دین کا، اس شریعت کا انکار کیا جس کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں. اسی طرح شرک کرنا ہے. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان قسموں میں سے بندہ کسی ایک قسم کو بھی غیر اللہ کے لیے انجام دے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو غرض عمل کی قبولیت کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے ایمان اور عقیدے کی درستگی اور توحید کی مضبوطی. عمل کی قبولیت کی دوسری شرط ہے اخلاص. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. اگر بندہ غیر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ نیک عمل کریں. دین کی ہر چھوٹا بڑا عمل کرتے ہوئے مقصود اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو. اخلاص اس کی ضد ہے ریا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریا، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا. اس لیے کہ جب قیامت قائم ہوگی، میدان محشر بپا ہوگا، اللہ ریاکاروں سے کہے گا کہ جاؤ اپنے عمل کا بدلہ ان سے لے لو، ان سے وصول کر لو جن کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا. اگر میرا مقصود ہوتا تو میں بدلہ دیتا، تم نے میرے لیے عمل کیا ہی نہیں ہے، جن کے لیے کیا ہے اپنے نیک عمل کا بدلہ انہی سے وصول کر لو. عمل کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہو. اگر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو، تو اس عمل کی مثال اس کھوٹے سکے کی ہے جسے آپ کچھ خرید نہیں سکتے، یا اس گھٹیا مال کی ہے جس کا کوئی خریدار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. اور پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائیں کہ تم میں کا کون احسن عمل والا ہے.
احسن عمل کس کو کہتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ احسن عمل کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ هو الاخلص والاصوب، احسن عمل وہ ہے جو زیادہ خالص ہو اور زیادہ درست ہو۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا زیادہ خالص ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ زیادہ خالص ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ پوچھا گیا کہ عمل کے درست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ عمل کے درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل میں اخلاص مفقود ہے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر عمل اللہ کے لیے کیا جائے لیکن نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہمارا آرڈر نہیں ہے، فهو رد و مردود ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ السنۃ کسفینۃ نوح، سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ فمن رکبها نجا، جو سوار ہوا کامیابی حاصل کر لی، جس نے سوار ہونے سے انکار کیا غرق ہو گیا، جس نے اپنے عمل کو مطابق سنت بنا لیے وہ کامیاب ہو گیا۔ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کی قدر کی جائے گی۔ جس نے اپنے عمل کو کتاب اور سنت کے مطابق نہیں بنایا اس کا عمل مردود ہوگا، قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا اس کو کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں دوسری بات، عمل کرنے سے زیادہ بندے مومن کو چاہیے کہ اپنے عمل کی حفاظت کرے۔ عمل کی حفاظت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ عمل کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ عقل حلال کا اہتمام کرے، حلال روزی کھائے۔ بندہ حرام کھاتا ہے تو اس کی نیکیاں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان اللہ طیب لا يقبل طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاکیزہ عمل کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم کیا تھا۔ اللہ نے رسولوں سے کہا تھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، پھر نیک عمل کرو۔ آدمی حرام کھا کر کے نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نیک عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی تعلیم مومنوں کو بھی دی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں جو حلال روزی ہم نے تم کو بخشی ہے صرف وہ استعمال کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ، میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، یا ربی کے نعرے بلند کرتا ہے فضاؤں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مأکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کے، پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، فأنى يستجاب له، اللہ کیوں کر اس کی عبادت کو، اس کی دعا کو قبول کر سکتا ہے؟ بندہ حرام کھا کر کے عبادت کرتا ہے تو پھر اس کی عبادتوں کا صلہ ملنے والا نہیں ہے آخرت میں۔ عبادتوں کی حفاظت کے لیے عقل حلال ضروری ہے۔ حرام چیزیں اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو سود ہے، سود سے متعلق 4 لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے، کھلانے، حساب و کتاب لکھنے والے، گواہ بننے والے 4 پر اپنے برابر کی لعنت بھیجی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اللہ نہ سود خور کا صدقہ قبول کرے گا، نہ جہاد قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا، اور نہ کوئی اس کا دوسرا عمل قبول کرے گا۔ تو سود آدمی کھاتا ہے تو پھر اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر اسی طرح سے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، شراب پینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شراب پی، نشہ نہ چڑھا، شراب پینے کی وجہ سے وہ مدہوش نہیں ہوا، نشہ تو نہیں چڑھا اس کو،
لیکن جب تک وہ شراب اس کے پیٹ میں رہے گی، اس کی رگوں میں رہے گی، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ وَإِن مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو کافر ہو کے مرے گا۔ اگر شراب پینے کے بعد اگر وہ مدہوش ہو جائے، نشہ چڑھ جائے، اللہ 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں کرے گا۔ وَإِن مَاتَ مَاتَ كَافِرًا، اگر وہ نشے کی حالت میں ہی مر گیا تو وہ کافر ہو کر کے مرے گا۔ تو عقل حلال بہت ضروری ہے عمل کی حفاظت کے لیے۔ عمل کی حفاظت کے لیے دوسری چیز ہے حقوق العباد کی ادائیگی، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنا، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ، لوگوں کو تکلیف نہ دینا۔ جو لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، روپیہ پراپرٹی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے، نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے میدان محشر میں پہنچے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں حقدار میں تقسیم کر دی جائے گی۔ حق والوں کا حق پورا ہونے سے قبل اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو لوگوں کی گناہ اس کے سر پر ڈال کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا، اس کی نیکیوں کا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر آپ کسی کی غیبت بیان کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، آپ در حقیقت آپ اس پر احسان کر رہے ہیں، اپنی نیکیاں اس کو دے رہے ہیں۔ آپ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تھالی میں کچھ کھجوریں رکھ کر کے آپ نے اس کی خدمت میں بھیجی اور اس سے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے اپنی نیکیوں کا ہدیہ کیا ہے، تم نے اپنی نیکیاں مجھے ہدیے میں دی ہیں، میں نے چاہا کہ تمہارے اس احسان کا بدلہ چکا دوں، میں مکمل طور پر تمہارے اس احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا۔ غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نیکیاں مجھے ہدیے میں دے رہی ہیں، آپ کا شکر ہے، تھالی میں آپ نے کھجوریں بھیجی۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو کنت مغتابا احد، اگر میں دنیا میں کسی کی غیبت بیان کرتا تو اپنے والدین کی بیان کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے والدین میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، میں دوسروں کی غیبت کر کے میں اپنی نیکیاں دوسروں کو کیوں دوں؟ میں اپنے والدین کی غیبت کروں گا تاکہ قیامت کے دن میری نیکیوں کا فائدہ میرے والدین کو۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عورتوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ پہلی عورت بڑی نمازی، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے والی، لیکن زبان دراز تھی، اخلاق اچھے نہیں تھے، لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں تھا۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فی النار، یہ عورت جہنمی ہے۔ اور ایک دوسری عورت سے متعلق سوال کیا گیا جو بہت زیادہ نمازی، روزہ دار نہیں تھی، صرف فرائض کا اہتمام کرتی تھی، لیکن اچھے اخلاق کی حامل تھی۔ آپ نے دوسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ فی الجنہ، یہ جنت میں ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ تو عمل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا مال نہ ہڑپیں۔ عمل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے بعد والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں شرک کے بعد کبیرہ گناہوں کی فہرست میں والدین کی نافرمانی کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ رسول نے فرمایا کہ ثلاثۃ، 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں اللہ نہ ان کی فرض عبادت قبول کرے گا نہ نفل عبادت قبول کرے گا۔ ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، فرض بھی قبول نہیں ہوں گی، ان کی نفل عبادت بھی قبول نہیں ہوں گی۔ 3 لوگ کون ہیں؟ پہلے نمبر پر العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، نہ اس کی فرض عبادتوں کا اسے فائدہ ہوگا نہ نفل عبادتوں کا اسے فائدہ ہوگا۔ المنان، دوسرے نمبر پر ہے
احسان کر کے احسان جتلانے والا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر کے تکلیف پہنچا کر کے ضائع مت کرو. اور تیسرے نمبر پر ہے مکذب بالقدر، تقدیر کا انکار کرنے والا. تقدیر کا انکار کرنے والا در حقیقت اللہ کے علم کا انکاری ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ اسے اس کی فرض عبادتوں کا فائدہ ہوگا نہ نفل عبادتوں کا فائدہ ہوگا. عمل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زبان کی حفاظت کریں. زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. بسا اوقات بے قابو زبان کی ایک بولی آدمی کی ساری نیکیوں کو ضائع کر سکتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا ذکر کیا. ان میں سے ایک نیک تھا، عبادت گزار تھا، دوسرا گنہگار تھا. جو نیک تھا، اللہ والا تھا، عبادت گزار تھا، جب بھی وہ اپنے بھائی کو گناہ میں ملوث دیکھتا اس کو نصیحت کرتا، کہتا کہ اللہ سے ڈر، گناہ سے باز آ جا، گناہ سے رک جا. ایک دفعہ اس نے اپنے بھائی کو گناہ میں ملوث دیکھ کر، گناہ میں مبتلا دیکھ کر کے نصیحت کی. کہا کہ میرے بھائی اللہ سے ڈر، گناہ سے باز آ جا. اس نے کہا چھوڑ یار، کیا تم مجھ پر نگران بنا کر کے بھیجا گیا ہے؟ جب دیکھو میرے پیچھے پڑا رہتا ہے. چھوڑ، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے. بس اس نے اتنی بات کہی تھی. جو نیک آدمی تھا اس کو غصہ آ گیا، جو عبادت گزار آدمی تھا اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. ہوا کیا معاملہ؟ اللہ کی قسم کھا کر کے کسی کے بارے میں کہنا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. اس کا نقصان کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دونوں کا انتقال ہوا، دونوں وفات پا گئے. دونوں کی روحیں اللہ کے حضور پیش کی گئی، اللہ کے دربار میں پیش کی گئی. اللہ نے گنہگار سے کہا کہ جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. اور جو نیک آدمی تھا، جو عبادت گزار تھا، اللہ نے اس سے کہا کیا تو میرے بارے میں جانتا ہے؟ کیا تو اس چیز پر قادر ہے جس پر کہ میں قادر ہوں؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، منہ کے بل کھینچ کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا. دیکھیے ایک زبان کی بولی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان الرجل لا يتكلم بالكلمه، آدمی اللہ کو ناراض کرنے والا ایک جملہ، ایک سینٹنس اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دیا جاتا ہے. ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بس اتنی سی بات کہی تھی. وہ تو پستد ہے، وہ تو گڈی ہے. آپ سے ناراض ہو گئے. کہا کہ یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت. اے عائشہ تو نے اتنی بدبودار بات کہی ہے، اتنی گندی بات تو نے اپنی زبان سے ادا کی ہے، اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس کی بدبو سے پورے سمندر کا پانی بدبودار ہو جائے. تو آپ اپنے عمل کی حفاظت چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کو لگام دیں، کنٹرول میں رکھیں. پہلے تولیں بعد میں بولیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کی بے قابو زبان کی آوارہ بولیاں آپ کو آپ کی نیکیوں کو ضائع نہ کر دیں، آپ کو جہنم میں نہ پہنچا دیں. عمل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ظاہر کی طرح اپنے باطن کو اور اپنے تنہائیوں کو گناہوں کی آلائشوں سے پاک رکھیں. جو لوگ تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں وہ اس کائنات کی سب سے بدترین مخلوق ہیں. مسجد میں تو متقی ہیں، مسجد میں نمازی ہیں، ان کے چہرے سے تقویٰ ٹپکتا ہے، لیکن تنہائی میں جب لوگوں سے الگ ہوتے ہیں، بند کمروں میں جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں، یہ کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا علمن اقوام من امتی، قیامت کے دن میں میری امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، یا قیامت کے دن میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جان لوں گا جو تیہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے ذرات میں تبدیل کر دے گا، کچھ بھی وزن نہیں ہوگا. اس لیے کہ قیامت کے دن انسان کی نیکیوں کو تولا جائے گا. قیامت کے دن نیکیاں گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس کے عمل زیادہ ہے، اللہ کو کوانٹٹی مطلوب نہیں ہے، کوالٹی مطلوب ہے، اس لیے تولا جائے گا.
ایسا نہیں کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، نہیں، وزن کیا جائے گا، اللہ اس کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے ذرات میں تبدیل کر دے گا۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی، جب یہ حدیث سنی، کام گئے، کہا اللہ کے رسول ان کی کچھ نشانیاں بتائیے، ان کے بارے میں اور آپ کھول کر کے وضاحت فرمائیے، یہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچا سکیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اپنے بھائی ہوں گے، تمہارے اپنے قوم کے لوگ ہوں گے، کسی اور دوسرے سیارے کی مخلوق نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے بھائی۔ اتنی ہی بات نہیں، نبی نے فرمایا کہ جس طرح تم صوم رکھتے ہو، نفل روزے رکھتے ہو، وہ بھی نفل روزے رکھنے والے ہوں گے۔ یہاں بات ہو رہی ہے نیک لوگوں کی۔ جس طرح تم قیام اللیل کرتے ہو، وہ بھی قیام اللیل کرنے والے ہوں گے، فرائض سے بڑھ کر کے تہجد کا بھی اہتمام کرنے والے ہوں گے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنے والے ہوں گے۔ پھر کیوں ضائع ہو گئی ان کی نیکیاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وَإِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ الگ ہوتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ مسجد میں تو نیک ہیں، لیکن جب بند کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، نہ جانے آدمی کتنے گناہ کر لیتا ہے۔ آج 90% نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس حدیث کی ضد میں ہیں، ان کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں، عمل کی حفاظت چاہتے ہیں تو جیسے آپ کا ظاہر ویسے آپ کا باطن بھی ہو، جیسے آپ لوگوں کے درمیان میں ہیں ویسے آپ تنہائی میں بھی ہو۔ ظاہر میں تو بڑے نیک ہیں، لیکن تنہائی میں اگر آپ گناہوں کا ارتکاب کریں گے، آپ اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے، پھر نیکیوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تہام اور پہاڑوں کے برابر نیکیاں بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دی جائے گی۔ تو عمل کی حفاظت کے لیے اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے، انسان اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف رکھے۔ عمل کی حفاظت کے لیے ایک آخری بات یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن انسانوں سے سب سے پہلا سوال نمازی سے متعلق ہوگا، صلاۃ سے متعلق ہوگا۔ اگر نماز ہوگی تو دوسری نیکیوں کی قیامت کے دن قدر کی جائے گی، اگر نماز نہیں ہے تو چاہے آدمی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، پھر اس کی نیکیوں کی قدر نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے نماز کے بعد دوسری نیکیاں دیکھی جائے گی۔ اگر نماز نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، پھر اس کی نیکیوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پہلے نماز کے بعد آپ کو آپ کی دوسری نیکیوں کا فائدہ ہوگا۔ اگر نماز نہیں ہے تو پھر دوسری نیکیوں کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلا سوال نمازی سے متعلق ہوگا۔ اگر آپ اپنی باقیہ نیکیوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے صلاۃ کا اہتمام کریں، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ جو بے نمازی ہے اس کی دوسری نیکیوں کی قیامت کے دن قدر نہیں کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بارے میں کیا بات کہی؟ آپ نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو عمل کرنے سے زیادہ ایک بندے مومن کو عمل کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ آج لوگ عمل تو کر رہے ہیں، ابھی رمضان آ جائے گا، اس لیے رمضان سے پہلے اگر آپ نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے تو آپ معافی مانگ لیں۔ آپ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کی بے عزتی کی ہو تو دنیا میں ہی معافی مانگ لیں، اس لیے کہ قیامت کے دن نہ آدمی کے پاس دینار ہوگا درہم ہوگا کہ بدلہ چکا سکے، وہاں صرف نیکی اور برائیوں کا معاملہ ہوگا۔ ورنہ قیامت کے دن نیکیاں تقسیم کر دی جائے گی، اگر نیکیاں نہ ہوں تو حقداروں کی گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، وہاں دینار اور درہم کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن اس کی کچھ بھی ویلو نہیں ہوگی دینار اور درہم کی۔ تو رمضان سے پہلے اگر آپ رمضان سے صحیح معنوں میں مستفید ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان باتوں کا خیال کریں۔ بندوں کے حقوق میں اگر آپ نے کوتاہی کی ہے تو معافی مانگ لیں آپ، ورنہ فائدہ نہیں ہے، تہجد کا فائدہ نہیں ہے، بھوکے اور پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنے ایسے روزدار ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوکے رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، ثواب تو کچھ نہیں ملے گا، صرف بھوکے رہنے میں شمار ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے
کہ انسان کو چاہیے کہ عمل کرنے کے بعد اپنے عمل کو بڑا نہ سمجھیں، اللہ سے قبولیت عمل کی دعا کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قبولیت عمل کی دعا کرنا ہے، چاہے آپ کتنا ہی بڑا کیوں عمل نہ کر لیں. اگر اللہ قبول کرے گا تو فائدہ ہوگا، قبول نہیں کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سے اعمال کی قبولیت کی دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے ثابت قدمی کی بھی دعا کرے کہ اللہ ثابت قدمی عطا فرما، اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے. نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے اتنے سنگین ہوں گے، اتنے سخت ہوں گے، آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. شام میں مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اس لیے اللہ سے ثابت قدمی کی دعا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. شہر بن حوشب نے ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی جب گھر پہ ہوتے تو آپ بکثرت کس دعا کا اہتمام کرتے تھے؟ تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکثرت اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جمائے رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے. تو اللہ سے ثابت قدمی کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. تو اسی پر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.